السلام علیکم فرینڈز آج ہم لوگ 6 سپٹمبر کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ 6 سپٹمبر کو کیا ہوا تھا. دادا جان کی یادداشت کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آئیں دیکھتے ہیں. دادا 6 سپٹمبر 1965 کو کہاں پر تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بیٹا 6 ستمبر کو جب جنگ شروع ہوئی ہے تو میں حیدرآباد میں تھا. اس وقت میں واپڈہ میں ملازم تھا اور میرا جو دفتر تھا وہ میر پور خاص میں تھا. دادا آپ کو پھر پتہ چل گیا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو آپ نے پھر کیا کیا یا پھر کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ علی 6 ستمبر سے پہلے ہی حالات بڑے کشیدہ تھے بارڈر پر اور حالات پاکستان کے بہت کشیدہ تھے کیونکہ ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا. اس کی یہی کوشش تھی کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے. وہ لگاتار کوششیں کرتا رہا 12-15 سال اور آخری کوشش اس نے 65 کی جنگ میں کی اور پاکستان کو اس جنگ میں جانا چاہا. جی دادا جنگ کیسے شروع ہوئی؟ جنگ ایسے شروع ہوئی بیٹا کہ ہندوستان نے ہمارے پہلے تو ہوائی حملے کیے. سرگودا پر حملہ کیا. ہندوستان کے کافی جہاز اکٹھے پاکستان کے حملہ کرنے کے لیے آئے لیکن ہماری ایئر فورس نے ان کے دانت کٹے کر دیے. ان کے کافی جہاز گرا دیے. ایم عالم اور سرفراز رفیقی جیسے جانباز اس زمین نے پیدا کیے, اس دھرتی نے پیدا کیے پر ہمیں فخر ہے. تو پہلے دن سے وہ پہلے ہی جو ہر جھڑپیں تھیں وہ شروع ہو چکی تھیں. اور 6 ستمبر کو صبح اس وقت ٹیلی ویژن تو نہیں تھا اتنا, تو میں اٹھا, ہم نے ریڈیو لگایا کیونکہ پتہ تھا کہ حالات بہت خراب ہیں. ریڈیو لگایا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر ایوب چند منٹ بعد قوم سے خطاب کریں گے. تو صدر ایوب نے پھر قوم سے خطاب کیا. اس نے بتایا کہ آج ہندوستانی فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے. ان کی فوجیں واگا بارڈر کی طرف بڑھ رہی ہیں. پنجاب کے بارڈر پر انہوں نے بیک وقت حملہ کر دیا ہے. یہ ہم نے ریڈیو میں سنا. اور وہ ایوب کی جو تقریر ہے میرا خیال وہ ایک تاریخی تقریر تھی. اس سے ایسی تقریر میں نے پاکستان کے کسی لیڈر کی نہیں سنی. صدر ایوب نے انڈیا کو للکارا کہ اب دیکھو تم نے کس قوم کو للکارا ہے, اب دیکھنا کیا بنے گا. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا کے فوجیں جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈروں پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے. دادا جب آپ سندھ میں تھے تو وہاں کیا جنگ کی صورتحال تھی؟ کیا آپ نے خود دیکھا لوگوں کو شوٹ کرتے ہوئے, کیا ہوا تھا؟ میرا وہاں جو راجستھان بارڈر پر بڑی جنگ شروع ہوئی تھی لیکن ہماری فوجیں جا رہی تھیں. ہمارے دفتر کے آگے سے گزر کر پاکستان کی فوج جا رہی تھی. ان میں پیر بگاڑا صاحب کے مریض بھی تھے اور جنہیں ہر کہتے ہیں وہ بھی جا رہے تھے بارڈر پر, اور پولیس بھی جا رہی تھی, سارے جا رہے تھے. اور میں نے خود دیکھا ہے پاکستانی فوجوں کو وہاں جاتے ہوئے کہ وہ بارڈر جو تھا اس پر پاکستان کو بڑی فتح حاصل ہوئی تھی. ہم نے مونا بھاؤ کا جو اسٹیشن تھا انڈیا کا وہ اس پر قبضہ کر لیا تھا. بعد میں مونا بھاؤ کو دیکھنے کے لیے ہم بھی گئے. مونا بھاؤ وہ جو ہم نے فتح کیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا اسٹیشن. دادا کے مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں مل رہی تھیں یا پھر نہیں؟ علی بیٹا یہ ایک مثالی وقت تھا. ملک امیر محمد خان گورنر پاکستان تھے, ویسٹ پاکستان تھے کیونکہ اس میں 2 پاکستان تھے, ایک مشرقی پاکستان تھا, ایک مغربی پاکستان تھا. ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر تھے. اس جیسا منتظم پاکستان کی تاریخ نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے سارے جو صنعت کار تھے, جو تاجر تھے, ان کو گورنر ہاؤس لاہور میں بلایا اور ان کو کہا کہ اگر آپ نے چیزیں مہنگی کی تو پھر میں آپ سے نبٹ لوں گا. وہ اتنا باروک شخصیت تھی کہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. آپ حیران ہو گئے کہ جنگ کے دوران میں چیزوں کے ریٹ نیچے آ گئے تھے.
اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر ایک چیز وافر مقدار میں مل رہی تھی۔ کیا لوگوں کا جوش و جذبہ کیسا تھا؟ کچھ لوگ بھاگا بارڈر یا کہاں چلے گئے تھے؟ بیٹا یہ ایسی جنگ تھی جو عوام نے اور فوج نے مل کر لڑی۔ فوج کے پیچھے عوام بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ اتنا لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا کہ لوگ کھانے پکا کر بارڈر پر لے جا رہے تھے، لوگ جہاں سے فوجی گزرتے تھے لوگ ان پر پھول پھینکتے تھے، پتیاں پھینکتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، کھانا دیتے تھے۔ اس وقت فوج کی بہت عزت تھی، اتنی عزت تھی کہ آپ حیران ہو، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثلا میرے دفتر کے سامنے سے جب فوج گزرتی تو میں اٹھ کر باہر سڑک پر کھڑا ہو کر ان کو سلام کرتا تھا اور ان کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اور اللہ کا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا، یا اللہ پاکستان کو فتح نصیب فرما۔ ساری عوام سڑکوں پر کھڑی ہوتی تھی، کسی کو کوئی فکر نہیں تھا کہ ہوائی جہاز آ رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے۔ لاہور میں تو ایسا تھا کہ لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے تھے جب ہوائی جہاز آتے تھے۔ لاہور کی فضا میں بھی بہت مقابلہ ہوا جہازوں کا، لیکن لوگوں نے بڑے نعرے لگاتے تھے، تو کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ لوگ واگا بارڈر کی طرف بھاگ رہے تھے لڑنے کے لیے، اور فوج ان کو خود سے روک رہی تھی کہ آپ جائیں، آپ نے نہیں لڑنا، آپ گھروں میں رہیں۔ اتنا جذبہ تھا، وہ جذبہ پتہ نہیں اب کہاں گیا، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ دادا جنگ کتنے دن رہی تھی؟ کوئی 16-17 دن وہ جنگ رہی مختلف محاذوں پر۔ سب سے زیادہ جو محاذ ہے وہ چمنڈا کا محاذ تھا، جس میں ٹینکوں کے گھمسان کی جنگ لڑی گئی۔ تاریخ والے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی، کیونکہ ان کے سینکڑوں ٹینکوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا سیالکوٹ بارڈر پر، اور ہمارے طرف سے چند ٹینک تھے ان کے مقابلے میں، لیکن ہمارے فوجی جو تھے انہوں نے بم باندھ لیے اپنے جسم پر اور نیچے ٹینکوں کو لیٹ گئے۔ یہ مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور ان کے ٹینک تباہ کر دیے، ان کو بالکل روک دیا پاکستان کی سرزمین پہ داخل ہونے کے لیے۔ لاہور کا بھی انہوں نے بڑا پروگرام بنایا تھا، ان کے جنرل چودھری تھے جو کمانڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے کہا تھا ہم ناشتہ لاہور میں جا کر کریں گے، لیکن اس کا وہی خواہش کبھی پورا نہ ہو سکا۔ دادا امن و امان کی کیا صورت حال تھی؟ کیا وہاں چوری ہوتی تھی؟ نہیں بیٹا، امن و امان تو اتنا امن تھا اس ملک میں، میرا خیال ہے اتنا جتنا 17 دنوں میں امن ہوا تھا اتنا کبھی میں نے اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھا۔ ہر بندہ جو تھا نا وہ ایک دوسرے کا غمخوار بن گیا تھا، ہر بندے کو یہی فکر تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہ بڑی عبرت جو واقعہ تھا وہ ہمارے لیے سبق کا موز واقعہ ہے کہ قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ دادا آپ کا کوئی یادگار واقعہ 1965 کی وار کا؟ علی بیٹا، میں حیدرآباد سے جا رہا تھا میرپور خاص، رات کے 9 بجے تھے، میں اپنی جیپ میں جا رہا تھا۔ جب میں ٹنڈولا یار کے نزدیک پہنچا تو وہاں گاڑیاں بالکل کھڑی تھی قطاروں میں، آگے نہیں جانے دے رہے تھے کیونکہ فوج موو کر رہی تھی۔ اس وقت ہم پر گولیاں برسائی گئیں، اور ہماری گاڑی کو تو نہیں لگا، پیچھے جو 5-4 گاڑیاں تھیں ان کو ایک کو 2 کو لگا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ۔ دادا پھر پاکستان جنگ جیت گیا تھا کیا؟ ہاں بیٹا، ہم سے وہ کتنے گنا بڑا ملک ہے، کتنے گنا اس کی فوج ہے، لیکن پھر بھی ہم نے 17 دن ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کو 1 انچ بھی ہم اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا، اور ہم نے ان کی سرزمین پر قبضہ کیا، پٹھان کوٹ میں قبضہ کیا۔ یہ سارے پٹھان کوٹ تو نہیں، یہ جو واگا بارڈر ہے اس پہ بھی ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ مونا بھاؤ میں ہم نے ان پر قبضہ کیا۔ تو ہم نے ایک لحاظ سے ہم جنگ جیت گئے تھے۔ اپنے ملک کو بچانا یہ بھی جنگ جیتنا ہی ہوتا ہے بیٹا، اتنے بڑے دشمن سے جس کی عزائم اتنے خطرناک ہوں، جس نے دل سے کبھی پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا، وہ میں مانتا ہی نہیں ہے۔ دادا میجر عزیز بھٹی کا کیا واقعہ تھا؟ بیٹا
میجر عزیز بھٹی واقعہ بارڈر پر DRB نہر پر ان کا کمپنی تھی، تو انہوں کے ایک بریگیڈ نے حملہ کیا تھا، یعنی انڈیا کی بریگیڈ نے، لیکن میجر عزیز بھٹی نے ان کو روک لیا اور آگے نہیں آنے دیا۔ جو کہتے تھے کہ ناشتہ کریں گے جا کر لاہور میں یا کھانا کھائیں گے دوپہر کا لاہور میں، وہ میجر عزیز بھٹی نے جام شہادت نوش کر لیا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ زمین ابھی بانجھ نہیں ہوئی، یہ میجر عزیز بھٹی جیسے جس میں لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، اور دوسرے جو شہداء ہیں، نشان حیدر والے ہیں، فوجی ہیں ہمارے، جب تک یہ ہیں اس وقت تک وہ پاکستان کو بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے گا اور عزیز بھٹی دوبارہ پیدا ہوتے رہیں گے اور دوبارہ تاریخ دہرائی جاتی رہے گی۔